آج کی ویڈیو بہت ہی عجیب و غریب ٹاپک پر ہے اور بہت ہی اچھی ہونے والی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو میں اتنا محو ہو جائیں گے کہ اس کو لائک کرنا بھول جائیں گے۔ تو آپ سبھی سے التماس ہے کہ ابھی ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج کا موضوع جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ صرف موت جو ہے وہ جسم کو آتی ہے یا روح کو بھی موت آتی ہے، اور اس کے بارے میں مکمل آپ کو دلائل دوں گا۔ کچھ کے نزدیک ارواح بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی جسم اور ہر جسم کے لیے موت ہے۔ معلوم ہوا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جو روح زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، بس آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال و عزت باقی رہے گی۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ انسان کو سب سے پہلے موت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی طرف نقل فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اب رب تو نے دوبارہ ہمیں موت دی ہے اور دوبارہ ہی زندگی عطا کی۔ ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری روح کی، لیکن کچھ کے نزدیک ارواح کو موت نہیں ہے کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس جسم ہی مرتے ہیں کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد پھر جسم میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر روحیں بھی مر جاتی تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا اس سے خوش ہیں، اور اپنے پسماندگان سے جو ان سے نہیں ملے خوش ہیں، جبکہ ان کی ارواح جسموں سے جدا ہو چکی ہیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ اگر ارواح کی موت سے ان کا اجسام سے جدا ہونا مراد ہے تو بے شک ارواح بھی مرتی ہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی جسموں کی طرح مر جاتی ہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں، بے شک ثواب میں رہیں یا عذاب میں۔ اس کا بیان تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں واضح دلائل موجود ہیں کہ ارواح جو ہیں وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں، جبکہ جسموں کو موت آ جاتی ہے اور جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد ایک خاص ٹائم کے لیے روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے اس جسم پر۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے بعد روح جو ہے وہ واپس اپنے مقام کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو بھیجا گیا ہوتا ہے، یعنی علین یا سجین میں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جو بھی عذاب جسم پر ہو رہا ہوتا ہے یا جو بھی ثواب جسم پر ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذائقہ روح بھی محسوس کرتی ہے۔ اگر عذاب ہو رہا ہے تو روح کو پتہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی ثواب کی حالت میں ہے تو یہ بھی روح کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ صرف جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ روح جو ہے وہ جسم سے علیحدہ ہوئی تو اس کی موت واقع ہو گئی تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح جسم مرتا ہے اس طرح روح کی موت کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ پہلے بن چکی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو تخلیق کیا اور پھر اجسام میں ان کو منتقل کیا۔ تو یہ بات نہایت سادہ سی ہے اور کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کے ذہنوں میں کہ انسان کا جسم مرتا ہے جبکہ روح اس کی باقی رہتی ہے، اور قیامت کے دن یہ جسم دوبارہ جب اٹھے گا تو روح اس میں لوٹا دی جائے گی۔ پھر سوال و جواب کا سلسلہ، حشر، اور پھر پل صراط، اور پھر وہاں سے جنت اور دوزخ، یا اس سے پہلے ہی دوزخ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا، کیونکہ ہمارا سہارا تو صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ان کے صدقے
ہمارا بیڑا پار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن یہاں ایک بات تو غور طلب ہے نا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا اس وقت بھی انسان مر جائے گا؟ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان اس وقت زندہ ہوں گے وہ تو ظاہر ہے کہ مر جائیں گے، وہ سارے انسان مر جائیں گے۔ پھر دوسرے پہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر جب تیسری بار تو جنہوں نے سور پھونکا وہ بھی فوت ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور پھر اسی طرح سلسلہ ہوگا اور تمام لوگ دوبارہ جو ہے وہ زندگی کی حالت میں لوٹ آئیں گے۔ تو یہ بات غور طلب ہے کہ کیا اب اس مقام پر روح جو ہے وہ مر جائے گی، روح کی موت واقع ہو جائے گی؟ یہ غور طلب نکتہ ہے، اور اس کا جواب میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا۔ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں ملا کم از کم، کہ اس وقت کیا روح کو بھی موت آ جائے گی یا صرف جسموں کی موت کی بات کی تھی۔ لیکن جو واقعات کتابوں میں درج ہیں اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام عالم میں کوئی زیرو باقی نہیں رہے گا، یعنی نہ تو جسم باقی رہے گا، نہ ہی کوئی روح، نہ ہی کوئی فرشتہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور اسی طرح سینکڑوں سال گزر جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ فرشتوں کو اور انسانوں کو زندہ فرمائے گا، اور میدان حشر میں جمع کر کے تو سوال و جواب وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ بات مکمل طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسی واضح دلیل ہے کہ روح کی موت جو ہے وہ واقعی ہوگی، قیامت سے پہلے روح کی موت ہوگی یا نہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہو جائے گی اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہوگی۔ واضح طور پہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، اور اس پہ علماء کرام نے بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی۔ روح کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طور پہ تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ روح کے ساتھ یوں ہو جائے گا یا روح کو یوں ہو جائے گا، لیکن یہ سب ہماری اپنی ذاتی تخیلاتی باتیں ہی ہوں گی، یا کچھ ایسے تحقیقی طور پہ کسی نے کسی کی بات سے کوئی چیز اخذ کر دی ہوگی اور اس کو پریزنٹ کر دیا ہوگا اپنی کسی کتاب میں، اور اپنی ذاتی رائے کی حیثیت سے لکھ دیا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث یا کوئی واضح قرآنی آیات موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو انسان کے مرنے کے وقت روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور روح جو ہے وہ اپنے خاص مقام پر چلی جاتی ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو تب یہ روح بھی موت کا شکار ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ یہ روح زندہ ہوگی اور اپنے اپنے جسموں میں لوٹائی جائے گی۔ یہی بات جو ہے وہ عقل کے قریب تر ہے۔ اور بہت سو نے اسی بات کی حمایت بھی کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسی بات کو اپنی کتابوں میں درج بھی کیا ہے۔ لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، کیونکہ روح کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا صرف اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس ہوگا بلا شبہ وہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مخفی علوم میں سے ایک علم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر پسند کر لیا ہے تو برائے مہربانی اس کو ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ لائک کر لیجئے، اور اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔